بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ باب توحید، اور انشاءاللہ آج یہ پارٹ 2 ہے آپ کے لیسن کا جو میں آپ کے سامنے اب شروع کر رہی ہوں۔ آیت نمبر 82 سے شروع ہوگا، 82 سے تقریباً اینڈ میں ہے یہ باب توحید کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقا وہ پکا وعدہ، واو سا قاف یہ وثق، اس کا مطلب ہے وزن، اور میثاق جو ہے ایک بھاری وعدے کو کہتے ہیں، ایک مضبوط پکے وعدے کو کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون نہ تم عبادت کرو، الا اللہ سوائے اللہ کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، بہترین سلوک کرو۔ قرآن میں جہاں پہ شرک کی ممانعت آئی ہے اور جہاں پہ توحید کی اہمیت سمجھائی گئی ہے، وہاں پر آپ دیکھیں ہمیشہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا والدین کی نافرمانی جو گناہ کبیرہ ہے، یہ شرک جتنی بڑی نافرمانی کنسیڈر کی گئی ہے قرآن کی روح سے، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے ویسے ہمارے والدین جو ہیں وہ بھی دنیا میں ایک ہی ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے ہمیں اسائن کیے گئے ہیں، تو ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک قرآن میں فرض عین ہے۔ جو توحید کے بعد معاملات میں سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ والدین کے ساتھ معاملہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، وَالْيَتَامَى اور رشتہ داری کے سرکل سے باہر جب آپ نکلتے ہیں تو سب سے بڑا حق جو ہے وہ یتیم کا ہے جس کا باپ نہ ہو۔ وَالْمَسَاكِينَ اور مسکین کی ڈیفینیشن قرآن کی روح سے، یہ لفظ آپ دیکھ لیں، مسکین سکانہ سے نکلا ہے، سین کاف نون، جس کا مطلب ہے رکا ہوا۔ تو جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی زمین میں، اور جو اپنے لیے کچھ کما نہیں سکتے اور جو اپنے لیے محنت مزدوری نہیں کر سکتے، ان میں معذور آتے ہیں، ان میں بیوہ عورتیں آتی ہیں، ان میں ایسے مجبور لوگ آتے ہیں، مثلاً جو نشے کی دوائیوں کے عادی ہیں، جو حالات سے تنگ آ کے نشے کے عادی ہو گئے ہیں اور وہ اپنے لیے کوئی محنت نہیں کر سکتے۔ ان میں وہ عورتیں آتی ہیں جن کے شوہر نشے کے عادی ہیں اور وہ ان کو زنا جیسا قبیح کام کرنے پہ مجبور کرتے ہیں تاکہ گھر کی روزی روٹی اور ان کے نشے کا خرچہ آتا رہے۔ تو مسکین کی ڈیفینیشن یاد رکھیں، جو اللہ کی زمین میں روک لیا گیا ہے اور وہ اپنے لیے کچھ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اس سے پہلے جتنے احکامات آئے ہیں ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ شہید کی روح سے، یعنی لوگوں سے بہترین بات کرو، اور یہ انہوں نے یہ کہا ہے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، کہ قرآن کا اگر معاملات کا آپ نے نچوڑ دیکھنا ہے تو وہ یہ ایک فریز ہے، پوری آیت بھی نہیں ہے، فریز ہے، وہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لوگوں سے بہترین بات کرو۔ بس اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اس میں احسان آ جاتا ہے، اس میں نیکی آ جاتی ہے، اس میں معاملات آ جاتے ہیں، اس میں شفقت آ جاتی ہے، اس میں محبت آ جاتی ہے، اس میں کسی کو ہدایت دینا آ جاتا ہے، اس میں کسی کی رہنمائی کرنی آ جاتی ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو، اور نماز کا قیام جو ہے وہ میں آپ کو بار بار سمجھاتی ہوں کہ ایک نماز سے اگلی نماز تک وہ کیفیت قائم رکھو جو نماز کے اندر تھی۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑے سے، مِنْكُمْ تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم تو جانتے ہو، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم تو پھرنے والے تھے، اعراض کرنے والے تھے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 82 البقرہ، اس کو ابواب البر کہتے ہیں، یعنی نیکی کے مضامین۔ اور یہ احکامات بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے حضرت موسیٰ کے ذریعے کہ دیکھو کرنے کے کام یہ ہیں، اور کرنے کے کام کیا تھے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یعنی شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ،
لوگوں کو بہترین بات کہنی ہے، وقولوا للناس حسنا، بری بات نہیں کہنی، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور پھر وہ ان باتوں سے پھر گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے وہ پکا وعدہ، لا تسفکون دماءکم، لا نہیں، تا تم، سفکا سین فے کاف، ظلم سے بہانا، یسفک الدماء، یاد ہے فرشتوں نے اللہ کو کہا تھا کہ اے اللہ تو دنیا میں ایک اور با ارادہ مخلوق بھیج رہا ہے، تو یہ تو وہاں پہ بڑی شرارتیں کرے گا، من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، کہ یہ زمین میں فساد کرے گا اور وہاں خون بہائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے بنی اسرائیل کو کہ ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم، تمہارے خون۔ تو اپنا خون بہانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا خون کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے انسانیت کا خون بہایا ہے، اپنے جیسے ایک انسان پہ ظلم کیا ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہ تم نکالو گے، انفسکم، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، ثم اقررتم، تب تم نے اقرار تو کیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم تو گواہ ہو۔ یہ ساری باتیں تورات میں اور انجیل میں موجود ہیں۔ اور ایک قبیلے کی دوسری قبیلے سے لڑائی میں حکم یہ تھا کہ قرابت داروں کے ساتھ لڑائیاں نہیں کرنی اور نہ ہی انہیں ان کے گھروں سے بے گھر کرنا ہے۔ ثم انتم، پھر تم، ہؤلاء، تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم اپنی جانوں کو قتل کرتے ہو، تم اپنے بھائی بندوں سے لڑتے ہو۔ اپنی امت کی مثال لے لیں، بنی اسرائیل کے بارے میں نہ سوچیں، بنی اسرائیل کی مثال دی جا رہی ہے، صرف اپنے بارے میں سوچیں۔ یاد رکھیں قرآن آپ سے بات کر رہا ہے، قرآن ہم سے بات کر رہا ہے، اور جس کو قرآن کے آئینے میں، یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا بہت ایک خوبصورت قول ہے کہ جس نے قرآن کے آئینے میں خود کو نہ دیکھا اور لوگوں کو دیکھا تو یہ بڑی اس کی بدقسمتی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو اب اللہ تعالیٰ گناہ بیان کر رہا ہے، اس میں آپ اپنی قوم کے بارے میں سوچیں۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون، اور نکال دیتے ہو، فریقا منکم، تم میں سے ایک گروہ، من دیارہم، ان کے گھروں سے، یعنی ان کو بے گھر کر دیتے ہو، ان کو ریفیوجی بنا دیتے ہو، ان کو IDP بنا دیتے ہو، انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسن بن جاتے ہیں وہ۔ تظاہرون علیہم، تم چڑھائیاں کرتے ہو ان پر، بالاسم والعدوان، گناہ سے اور زیادتی سے۔ وَإِن یأتوکم اسارا، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، اسیر ہو کر، تفادوہم، تم ان کے فدیے دیتے ہو، یعنی پہلے تم ان سے لڑتے ہو، انہیں ان کے گھروں سے بے گھر کرتے ہو، ان کی بستیوں کو اجاڑتے ہو، انہیں انٹرنلی ڈسپلیس پیپل بناتے ہو، انہیں نامعلوم افراد بنا دیتے ہو، اور جب وہ پکڑ کے تمہارے سامنے لائے جاتے ہیں تو تم ان کے فدیے دیتے ہو، انہیں آزاد کراتے ہو، تم پھر ان کو خیراتیں دیتے ہو، آٹے دیتے ہو، پانی دیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ، اور حالانکہ حرام تھا، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا گھروں سے نکالنا، ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا، تو تم نے وہ حرام کام تو کر لیا، اور پھر انہیں قیدی بنا کے جب سامنے اپنے لاتے ہو تو بڑے ان کے فدیے دیتے ہو، اور پھر تم بڑا گریٹ فیل کرتے ہو۔ افتؤمنون، کیا پس تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے کسی حصے پر، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ سلیکٹیو بلیف اسی کو کہتے ہیں، انگریز اس چیز کو چیری پکنگ کہتے ہیں، کہ اپنی مرضی کی چیز اٹھا کے مان لینا اور اس کے علاوہ چیز جو نفس کو نہ بھائے اسے رد کر دینا۔ فما جزاء، پس کیا سزا ہے، من یفعل ذلک، جو کام کرے ایسا، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، وہ لوٹا دیے جائیں گے ایک شدید عذاب کی طرف۔ وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، کہ وہ غافل ہو، اما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔
اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرت، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، پس ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے دیا تھا، موسیٰ الکتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور پے در پے بھیجے تھے، قفینا، قف ایک کے پیچھے دوسرا، نہ ہم نے، من بعدہ، اس کے بعد، بالرسل، رسول، وآتینا، اور دی تھی ہم نے، عطا کی تھی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، البینات، روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور مدد کی تھی ہم نے اس کی، بروح القدس، ایک پاکیزہ روح سے۔ روح القدس جو ہے یہ قرآن کی اصطلاح میں حضرت جبریل کا نام ہے، اور جس کو کرسچن لوگ ہولی اسپرٹ کہتے ہیں۔ وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم البینات، کھلی نشانیاں، معجزے دیے تھے، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ان کی تائید کی تھی، بروح القدس، أَفَكُلَّمَا، کیا، پس، کلما، جب بھی، جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، بما، ساتھ اس کے جو، لا تہوا، نہیں پسند کیا، انفسکم، تمہاری جانوں نے، تمہاری نفسوں پر وہ احکامات بھاری گزرے جو وہ رسول لے کر آ رہا تھا۔ تم میں سے جو دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں لوگ، اور جو دین کو صبح شام بیچ رہے ہیں، جو لوگوں کو موضوع باتوں کے ذریعے اور یہ کہہ کے کہ یہ تو ہمارے پیغمبر کی فیوریٹ خوراک تھی اور یہ تو ہمارے رسول کا پسندیدہ پہناوا تھا، وہ اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں۔ تو جب رسول نے آ کر کہا کہ یہ باتیں غلط ہیں، توحید کیا ہے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، تو تمہارے نفس کو یہ باتیں بھاری گزریں، کیونکہ تمہاری دکانوں کا کاروبار مندہ پڑنے لگا۔ استکبرتم، تم نے تکبر کیا، اور وہ تکبر کیا تھا کہ تمہیں اپنی دکان بچانے کی پڑی ہوئی تھی، اللہ کے نام کا تمہیں کوئی پاس نہیں تھا۔ تکبر کیا ہے؟ تمہیں اپنی نیند پیاری ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ علامہ اقبال کہہ گئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو تمہارے پاس جب وہ حکم آیا جو تمہارے نفس کو گوارا نہیں تھا تو تم نے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا، نبیوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل جو ہیں، ان کی اپنی تاریخ میں ہزاروں پیغمبروں کا قتل شامل ہے۔ ہمیں پتہ ہے حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو، یسوع مسیح جو ہیں، جیسس کرائسٹ، ان کا مصلوب ہونا ہر جگہ پہ ریکارڈڈ ہے۔ وہ تو اللہ نے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس ظلم میں۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، قلوبنا غلف، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، غلافوں میں ہیں۔ یہ آ گیا یہاں پہ، یہ ایک لفظ ہے جس میں اس سے پہلے جتنا توحید کا چیپٹر گزرا ہے نا وہ اس کے اندر کورڈ ہے۔ وہ توحید کی جو ضد ہے ہمارے دلوں میں وہ یہ ہے، ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، ہمارے دل تو اتنے مقدس ہیں کہ ان کے اوپر تو ایسے قیمتی غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دل تو بھرے ہوئے ہیں اللہ کے بارے میں علوم سے۔ ہم تو صرف اور نحو اور حدیث اور منطق اور فقہ اور سنت کے، اور ہم تو ان چیزوں کے طالب علم ہیں۔ اتنے زیادہ غلاف ہمارے دلوں پہ چڑھے ہوئے ہیں کہ یہ بات ہمارے دل میں کیسے داخل ہوگی۔ یاد ہے اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے کیا کہا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ مہر لگائے گا، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر۔ اور منافقوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو یہاں پہ یہ متکبر جو اپنے دین کے ٹھیکیدار اور اپنی یہ دکانیں اور اپنے یہ مدرسے اور اپنی یہ شان جو ہے، اس کے خلاف کوئی حکم نہیں برداشت کرتے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے عالم کہتے تھے۔
بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت ہے اللہ کی، یہ ان کے دل غلافوں میں نہیں ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہی ہیں ان میں سے جو ایمان لائیں گے، تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور جب بھی آئی ان کے پاس ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، وہ فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہیں، فلما، پس جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما عرفو، جو وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ یہ یاد رکھیں شان نزول اس کا کیا ہے کہ مدینہ کے ارد گرد رہنے والے جو یہود کے قبائل تھے مشہور، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ بیت المقدس سے ہجرت کر کے مدینہ کے ارد گرد اس لیے آباد ہوئے تھے کیونکہ صدیوں پہلے ان کو، یعنی یہ علم تھا اپنی کتاب سے، تورات سے، کہ سرزمین عرب میں یثرب نامی ایک جگہ ہے جہاں پہ اس نبی کا، اس پیغمبر کا ظہور ہوگا، اور اس کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا، اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور وہ پیغمبر جو ہے اس کا حلیہ بیان ہوا تھا، اور اس کا نام احمد بتایا گیا ہے انجیل میں بھی اور تورات میں بھی۔ تو ان کو جب یہ پتہ چلا، اور وہاں پہ بڑے ظلم ہوتے تھے ان کے اوپر، تو یہ یہاں پر آئے اور یہاں پہ آباد ہوئے کہ وہ پیغمبر جب پیدا ہوگا تو ہم یہاں پہ آباد ہوں گے، کیونکہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس پیغمبر نے آنا تو ہماری آل میں ہی ہے۔ یہ سارے جو ہیں، یہ بنی اسرائیل جو ہیں، یہ حضرت اسحاق کی آل سے چلے ہیں۔ حضرت اسحاق حضرت اسماعیل کے بھائی تھے، حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے جو بیٹے حضرت اسماعیل تھے ان سے بنو ہاشم کی لائن چلی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ تو چونکہ وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، یہود نے ان کا انکار کیا کہ یہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے، یہ ہماری قوم میں نہیں ہے، اس لیے یہ ٹھیک پیغمبر نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اس اللہ کے تو ہم پیارے ہیں، اور اس نے تو وہ کتاب ہمیں دینی تھی، اس نے تو وہ کتاب بنی اسرائیل میں لانی تھی، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ یہ اس کا شان نزول ہے۔ اب تفسیر کے لحاظ سے کہ جب ان کے پاس ایک کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو تائید کرتی تھی اس کی جو ان کے پاس تھا، گویا قرآن ہے، وہ ہر اس چیز کی تائید کرتا ہے، ہر اس علم کی تائید کرتا ہے جو دنیا میں موجود ہے، اور یہ اس سے پہلے فتح بھی مانگتے تھے کفار کے اوپر۔ قرآن میں وہ فارمولے لکھے ہوئے ہیں جس سے فتح حاصل ہو سکتی ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کا، اس لیے کہ وہ اس فیملی میں نہیں تھا جو ان کو پسند تھی، اور وہ اس آل میں نہیں تھا، اور وہ ان کی مرضی کے لوگوں میں نہیں آیا تھا۔ تو فلعنت اللہ، پس اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا انکار جو ہے وہ توحید کا انکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے انکار کرنے والے نے رسول کا بھی انکار کیا، اور اس فرشتے کا بھی انکار کیا جو وہ لا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس اللہ کا بھی انکار کیا جس نے وہ قرآن بھیجا ہے۔ قرآن کے حقوق میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، قرآن کے حقوق نہ پورے کرنا بھی انکار کی ایک شاخ ہے۔ بئس ما اشتروا، بہت برا ہے بیچ دیا، بہی، جس کے بدلے، انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کو۔ بہت برا کیا چیز ہے؟ اپنے نفس کی وجہ سے بیچ دیا نا۔ این یکفرو، یہ کہ وہ انکار کریں، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، بغین، بغاوت سے، ضد سے۔ این ینزل اللہ، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ، اللہ جہاں آتا ہے نا، فاعل جو ہوتا ہے نا عربی میں اس پہ پیش ہوتا ہے۔ این ینزل اللہ، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔
پیغمبروں کی ابدیت پر دلیل ہے یہاں پہ، کیونکہ توحید کو ایک بہت بڑا تھریٹ جو ہے وہ اس سے بھی ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر انسان نہیں تھا، پیغمبر تو اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے. جیسے کرسچنز کہتے ہیں کہ جیسس اللہ کا بیٹا تھا، اور یہ تو تین ہیں، یہ ہولی اسپرٹ ہے اور سن ہے اور فادر ہے، اور یہ سارے جو ہیں یہ اللہ ہیں. تو یاد رکھیں ہر پیغمبر جو ہے وہ عبد ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے. تو اللہ اپنے فضل سے نازل کرتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. فباؤ، پس یہ لوٹے، بغضب علی غضب، ایک غضب کے اوپر دوسرا غضب لے کر. ایک غضب تو یہ اس وقت لے چکے تھے جب انہوں نے من و سلوہ کا انکار کیا تھا اور انہوں نے شہری زندگی مانگی سی اور اپنی خود فصلیں اگانا اور ایگریکلچر ریولوشن یہ لے کر آئے تھے. تو وہاں پر تھا فباؤ بغضب من اللہ، پس یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. لوٹ تو گئے، دنیا میں تو واپس آ گئے، لیکن اللہ کے غضب کے ساتھ. مغضوب ہیں یہ. یہاں پہ جب اللہ کے غضب کے ساتھ یہ دنیا میں آباد ہو گئے اور رہنے لگے اور معیشت کرنے لگے، تو اللہ نے ان کے پاس ایک اور پیغمبر بھیجا اور اس کو اللہ نے اپنی ایک اور کتاب دی جو ان کی کتاب کی تائید کرتی تھی، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تو اس لیے اللہ یہاں پہ ڈبل بتا رہا ہے فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین، اور انکار کرنے والوں کی عذاب مہین، ایک ذلیل کرنے والا. ہون جو ہے یہ ذلت کو کہتے ہیں، تو ایک ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یہاں پہ اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ قرآن بار بار بنی اسرائیل کو کیوں ریفرنس کرتا ہے، اور کسی دھوکے میں نہ رہیں کہ آپ بنی اسرائیل سے کوئی بہتر قوم ہے. ہم ایک امت ہیں بنی اسرائیل کی طرح، اور جو بنی اسرائیل نے کیا ماضی میں اور جس کی وجہ سے وہ ملعون ہوئے، ان پہ لعنت بولی گئی اور وہ مغضوب ہوئے، وہ ساری باتیں ہمیں کرنے سے قرآن منع کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، مقصد ان کہانیوں کا یہی ہے. اگر لعنت کر کے اور عذاب دے کے اور مغضوب کر کے ایک قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے، اور اس قوم کی مزید اگزامپلز دینے کا پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اپنے آپ کو اس لینز میں رکھ کے نہ دیکھیں. اگر ہم یہ نہ سوچیں کہ آج ہم بھی دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں، آج ہم نے بھی اپنی دکانیں کھول لی ہیں، آج ہم بھی دین سے اپنے کاروبار چمکا رہے ہیں، تو ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا گیا آمنو، ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالو، انہوں نے کہا، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، بما انزل علینا، جو نازل کیا گیا ہے ہم پر، ویکفرون، اور ہم انکار کرتے ہیں، بما وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے. یہ ہے وہ سلیکٹیو بلیف، یہ ہے وہ فرقہ بندی جس نے پہلے انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اب وہ ہماری امت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر چکی ہے. ہم تو صرف اس پہ ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل ہوا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی، جو معاہم، جو ان کے پاس ہے. انسانیت ساری ایک ہے کیونکہ ہدایت ایک ہے، کیونکہ ہدایت کا سرچشمہ ایک ہی اللہ کی ذات ہے. آج اپنے آپ کو آپ دیکھیں، ہماری تو اپنی ایک شخصیت کتنے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. باہر نکل کے فیملی کا اور کمیونٹی کا اور امت کا تو ہم پھر کبھی سوچیں گے، صرف اپنے دل کو دیکھیں یہ کتنے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. یہ دین کے لیے ہے، اور یہ دنیا کے لیے ہے، اور یہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ لوگوں کو ریاکاری دکھانے کے لیے ہے. تو ہم تو اپنے اندر بھی ثابت سلامت نہیں ہیں. تو جو شرط ہے کہ آج کے دن وہی کامیاب ہوگا جو ایک قلب سلیم لے کر آیا ہے. اس قلب سلیم کے بنانے پر توجہ دیں. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. قل، فرما دیجئے، جو بھی قرآن پڑھا رہا ہے ان سے پوچھو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، پس کیوں قتل کرتے تھے تم، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے. اچھا ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نہیں کہہ رہے، یہ قرآن جو ہم پڑھا رہے ہیں ہمیں علم نہیں ہے، ہم ٹھیک نہیں کہہ رہے، تم تو پہلے ہزاروں پیغمبروں کو قتل کر چکے ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے تھے، اگر تم اس چیز پر ایمان لاتے ہو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، تو ان نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا ہے.
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے تو وہ بچڑا بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، اور وہ بھی ابھی وہ زندہ تھا اور تم نے یہ کارنامہ کیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو ہی ظالم، تمہاری سرشت میں، تمہاری نیچر میں یہ ظلم لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے سر پہ کوہ طور کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، عصیان، اور ہم نے انکار کیا، ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اور رچ بس گئی تھی، انڈیل دی گئی تھی ان کے دلوں میں، العجلہ، وہ بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے۔ تو اللہ مغضوب قوم کا بیان کر رہا ہے کہ تم تو بڑے کہتے ہو کہ ہم محمد کا اور قرآن کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو لاکھ پیغمبر ہیں اور ہمارے پاس صحیفے ہیں اور کتابیں ہیں، اور تم یہ نہیں دیکھتے کہ محمد اور یہ کتاب تمہاری کتابوں کا اعادہ کرتی ہے، ان کی تائید کرتی ہے، یہ ان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایک ہی ہے۔ توحید کا چیپٹر ہے نا یہ، تو جب اللہ ایک ہی ہے تو اس کا پیغام بھی ایک ہی ہے، اور اگر اس کا پیغام ایک ہی ہے تو پھر ساری انسانیت ایک ہی ہے۔ تو ان کے سروں پر پہاڑ معلق کیے گئے، ہمارے سروں پر دیکھیں کیا کیا ذلت اور بدنامی اور پستی کے پہاڑ ہمارے سروں پہ معلق ہیں، لیکن ہم اللہ کا پیغام نہیں سمجھتے، ہم قرآن نہیں کھولتے۔ پکڑو اس کو جو تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، اور سنو، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی محبت انڈیل دی گئی تھی ان کے انکار کی وجہ سے۔ تو جب انسان کا دل اللہ رب العزت، اللہ واحد کی طرف سے انکار کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں 100 معبودوں کی محبت ڈال دی جاتی ہے، چاہے وہ معبود سونے کے بچھڑے جیسے بے ہنگم اور بدصورت ہی کیوں نہ ہوں۔ قل، کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ، بہت برا ہے جو تمہیں یہ حکم دیتا ہے، ایمانکم، تمہارا یہ ایمان، تمہارا یہ ٹوٹا پھوٹا بدصورت اور قبیح ایمان تمہیں جس چیز کا حکم دیتا ہے اس بچھڑے کی عبادت کا، وہ بہت ہی برا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم میں ایمان ہے۔ قل، فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر تمہارے ہی لیے ہے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خالص، صرف بس تمہارے ہی لیے ہے وہ آخرت کا گھر، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، اختصاص جنت کہتے ہیں اس کو۔ ہاں، یہود کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، 40 دن ڈبکی لگا کے اور ہم نے تو پار لگ جانا ہے۔ کرسچنز کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کا بیٹا ہمارا باپ تھا، ہمارا پیغمبر تھا، اور وہ ہمارے لیے سولی پہ چڑھا ہے اور ہم بخشے گئے ہیں۔ ہندو کیا کہتے ہیں؟ 40 دن ہم نرک میں ڈوبیں گے تاکہ پاک ہو جائیں اور پھر ہم سورگ باشی ہو جائیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو جی فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، ہم نے روزے اور نمازیں بخشوائی ہوئی ہیں، ہم بہشتی دروازے میں سے گزرے ہوئے ہیں، ہم نے فلانے پیر اور فلانے بابا کی دعا لی ہوئی ہے۔ ہم کیسے نہیں بخشے جائیں گے؟ ہم تو کلمہ گو ہیں، صرف ہم ہی بخشے جائیں گے، چاہے ساری زندگی ہم نے اس کلمے کا انکار کیا ہے اور ہم نے توحید کا انکار کیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو اگر تم آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے اللہ کے نزدیک، لوگوں کے علاوہ، تو کیا کرو؟ اگر آخرت کا اتنا خوبصورت گھر اور وہ جنت تمہاری انتظار کر رہی ہے تمہارا، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہیں اپنے اس بونگے عقیدے میں پورا یقین ہے تو پھر تو تم موت کی تمنا کرو، اس دنیا کے بکھیڑوں میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز نہیں یہ تمنا کریں گے، اور لن جو ہے نا یہ فیوچر ٹینس ہے، نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے ابد تک،
بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، ان کو اپنے اعمال کا پتہ ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم، اور البتہ تم، جیم دال جو ہے ان کا جدیا یا پانا کسی کو ڈسکور کرنا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم پاؤ گے ان کو، احرص الناس، احرص سب سے زیادہ حریص، سب سے زیادہ لالچی، الناس لوگوں میں سے، علی حیات زندگی پر، سارا وقت انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ زندگی کسی طرح لمبی ہو جائے، لائف پرولونگنگ میجرز ہیں جی، ڈیلینگ ڈیتھ، اینٹی ایجنگ، بس ہماری یہ زندگی، اس دنیا کی زندگی کسی طرح لمبی ہو جائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں بھی جو شرک کرتے ہیں، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے، لَوْ يُعَمَّرُ، کاش وہ عمر پا جائے، أَلْفَ سَنَةٍ 1000 سال کی، وَمَا هُوَ، اور نہیں ہے وہ، بِمُزَحْزِحِهِ، کہ وہ مزاحمت کر لے، وہ بچ جائے، من العذاب، اس عذاب سے، ان یعمر، چاہے وہ عمر دے بھی دیا جائے، واللہ، اور اللہ، بصیر بما یعملون، وہ دیکھنے والا ہے اس پر جو یہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں پہ توحید کا چیپٹر ختم ہوتا ہے، یعنی البقرہ میں جتنی توحید کی ڈیٹیل تھی وہ یہاں پر پوری ہوئی ہے۔ اس سے آگے نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ رسالت ہے، اور یہیں سے یہ پورا سبق پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں وہ اعتراضات بتائے گا جو رسالت پر کیے جاتے ہیں۔ جب کوئی حق بیان کرتا ہے، ان آیات میں جو حق بیان ہوا ہے وہ خاصا ویسے چھکے چھڑا دینے والا اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا حق ہے، اور توحید کے اوپر جو دلائل اللہ نے دیے ہیں وہ ہر کسی کے دل میں اگر شرک کا تھوڑا سا ایک شک بھی ہے تو وہ اسے دور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بیان کرتا ہے جو حق بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ پیغمبر ہیں، نبی آتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں، ان پر وحی آتی ہے، اور وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ فرشتے ان تک یہ پیغام لے کر آتے ہیں، تو اس چین میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو جو اعتراضات ان فرشتوں پر اور ان نبیوں پر ہوئے ہیں ان کے جواب آگے اللہ دے گا۔ پھر اس کے بعد نبی، چونکہ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں، اور ان کے بعد جو ہیں ان کا ورثہ کس کو ملا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہیں یہ نبیوں کا ورثہ ہے، ان کو نبیوں کی وراثت ملتی ہے، اور انہوں نے پھر وہ کام کرنا ہوتا ہے جو نبی کمیونٹیز میں کرتے تھے، اور وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور توحید کو سربلند کرتے تھے۔ تو عالم جو ہیں ان کو جن قسم کے اعتراضات کا سامنا ہوتا ہے وہ آگے کی آیات میں بیان ہوں گے انشاءاللہ، کل ملنے کے وعدے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔